وقت نکلتا جا رہا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیں لیکن کر لیں، جھوٹی موٹی توبہ کر لیں لیکن کر لیں یار. دل نہیں چاہ رہا اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، کوئی بات نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکار لو، لیکن پکارو تو صحیح یار. وہ زندگی جو تمہیں اللہ نے اپنے لیے دی تھی کہ تم اس دنیا میں اتر کر اللہ کو ڈھونڈو گے، پھر اللہ کو سمجھو گے، پھر اللہ کو مانو گے، اور پھر اللہ کی مانو گے، اور پھر اللہ کے پاس آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے حوالے کر دے گا. اب اس مقصد سے ہٹا کر اپنی زندگی کو اگر تم شیطان کے حوالے کر دو، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، چند سیکنڈ کی لذت تو دلواتا ہے گناہوں سے، لیکن مہینوں مہینوں کا سکون بھی برباد کرتا ہے. تو ایسے کھلے دشمن کے حوالے تو نہ کرو کم سے کم اپنی پریشیس زندگی. رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، کہ لوگوں سے تو میں چھپ رہا ہوں. اگر لوگوں کو میرے گنونے اعمال پتہ چل گئے، میرے گناہ پتہ چل گئے، تو میرا تو نام ہی چلا جائے گا، میری تو عزت ہی چلی جائے گی. لیکن وہ رب جو عزتوں کا مالک ہے، اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب یقین دل سے نکلتا ہے نا تو باتیں محض باتیں رہ جایا کرتی ہیں. قرآن جیسی کتاب بھی ہمیں بدل نہیں سکتی. پھر یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے نا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمیں اپنا اللہ سمجھانے لگ جائے، تو اگر میں تیار نہیں ہونا سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح ابو جہل کو نہیں آئی تھی. تو یار ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ گناہ اور یہ گمراہیاں اور یہ بے حیائیاں ہمیں اللہ سے دور